شاعرین صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد رسول شاہ رضوی صاحب محمد برکات عالیہ لائق سب وقار و سب تقریب آل نبی اولاد علی حضور کی اولاد سید نذیر حسین شاہ صاحب محمد برکات عالیہ لائق سب وقار و سب تقریب برادر صاحبزادہ محمد رضا صاحب محمد برکات عالیہ آل نبی اولاد علی سید طیب شاہ صاحب محمد برکات عالیہ. اور آج کی یہ بابرکت محفل پاک جناب حافظ محمد رفیق صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کے چہلم کے سلسلے میں منعقد کی ہے اور جناب چودھری محمد یاسین صاحب نے اپنی اہلیہ کی چہلم کی تقریب میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا عنوان دے کے اس بابرکت محفل کو سجایا ہے. مالک کریم بانیان محفل کی کاوش کو حاضرین کی حاضری کو اپنے کرم سے قبول کرنا. کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں ہے، بس مختصر سی ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہے. بھائی صاحب تشریف لے گئی ہے اس دنیا سے، ہم سب نے جانا ہے. یہ طے ہے کہ جو یہاں پہ آیا ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جائے گا. پردے کے اندر جو بیٹیاں سن رہی ہیں، جو بہنیں سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، پہلا ایک پیغام ان کے لیے کہ اس سے پہلے کہ سانسوں کی دوڑ ٹوٹ جائے، آپ کو اور ہمیں آقا و مولا کے ساتھ اس طرح وفا کا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے کہ جب قبر میں پہنچے تو آقا مولا فرمائیں کہ یہ دیکھیں میرے غلام اور میری کنیزیں ہیں. یہی پیغام دیتے ہوئے قبلہ بابا جی یہاں سے رخصت ہوئے اور اس شان سے رخصت ہوئے کہ پوری دنیا یہ کہنے کے اوپر مجبور ہے کہ جو مالکوں کے لیے کام کرتے ہیں پھر مالک انہیں بے آسرا نہیں چھوڑتے. آئیے ہمارے اوپر تو ابھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں، جن کے اوپر آئی مشکلیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا کہ بھئی جو مشکلیں ہمیں بڑی لگ رہی ہیں اور بہت بڑی لگ رہی ہیں، تو صحابہ کرام نے ان سے بڑی بڑی مشکلات کو دیکھ کے ایمان کے اوپر استحکام اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر اس سے بھی بڑا وقت آ جائے تو رسول اللہ کے دامن سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہ کرنا. آئیے ایک نظر دیکھیے اسلام کی سب سے پہلے شہید عورت، سب سے پہلی شہید عورت جن کا نام حضرت بی بی سمیہ. ذرا تصور تو کیجیے کہ مکے کے چوک کے اندر جناب اعلیٰ بی بی سمیہ کو مارتے ابو جہل اور اس کا پورا مجمع ہے اور آ کے کہتے ہیں یتیم چھوڑ دو یا مرنے کو تیار ہو جاؤ. پھر مائی صاحبہ نے ایک ٹانگ میں رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا گیا، پھر دوسری ٹانگ سے رسا باندھ کے ادھر کے اونٹ سے باندھا گیا، پھر کہا گیا مائی صاحبہ چیر کے دو ٹکڑے کر دیں گے. تو مائی صاحبہ نے کہا میں مر تو سکتی ہوں لیکن رسول اللہ سے اپنا تعلق منقطع ہوتا نہیں دیکھ سکتی ہے. دوسرے لفظوں میں ہم لگ کر کے دکھا دیا کہ کروں تیرے جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے ہوئی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں کرو تیرے اونٹ بھی دوڑا دیے گئے، ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے ابو جہل نے انہیں مارا، وہ شہید بھی کر لی گئی. لیکن قیامت تک آپ کے اور میرے اندر سے بزدلی کو ختم کرنے کے لیے اپنے کردار کو زندہ چھوڑ گئی. یہی وجہ ہے کہ میرے جیسے بزدل لوگوں نے جب جناب اعلیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کی شہادتوں کو دیکھا، جب جگر گوش امیر المجاہدین جناب اعلیٰ انہوں نے آپ نے ہم سب نے اپنے ساتھیوں کو ایک نہیں دو نہیں درجن نہیں دو درجن نہیں 2.5 سے 3 درجن شہداء کو 35 شہداء کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. تو جناب اعلیٰ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، یہاں پہ بھائی نظام الدین موجود ہے، کوئی پیسے والا خراب پتی نہیں ہے، ایک رکشہ ڈرائیور ہے، اس کے باوجود 4 گولیاں لگتی ہیں، اسی زخمی حالت میں کہتا ہے شاید میرے مالکوں کو میرا خون پسند نہیں آیا، میں تو چاہتا تھا کہ دل کے اندر گولی لگے. یہ دائیں بائیں کیوں چلی گئی ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم رسول اللہ کے صحابہ نے بتایا یہ جان ہے یہ رسول اللہ کے لیے. صبح چلی جائے پھر بھی حاضر، شام چلی جائے پھر بھی حاضر، اور کامیاب خدا کی قسم وہی ہے جس نے اپنی زندگی حضور کے نام پہ لگا دی ہے. آپ کو میں قسمیہ حلف کہتا ہوں، بلکہ آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیجیے، زیادہ دور نہ جائیے، آپ چلے جائیے
رہی ہے میاں نصاب قبرستان، بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے پیسوں والے، عہدوں والے، بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے نام نہاد سے دور اپنے آپ کو کہنے والے جو کہتے تھے پنجاب ساڑھے بغیر نہیں چل رہا، ملک ساڑھے بغیر نہیں چل رہا، ایسے سب لوگوں کی قبروں کے تختے بھی پڑی ہے، آپ کو کمرے بھی نہیں ملیں گے، آپ کو قبروں کے نشان بھی نہیں ملیں گے۔ اسی میاں نصاب قبرستان کے اندر کسی سے پوچھیے سرخانوں کا علم دین کدھر ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ جس کی قبر پہ روزانہ پھلوں کے حساب سے پھول آتے ہیں وہی جناب اعلیٰ علم دین ہے، جس نے اپنی جان رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ اس لیے تو وارث فرما گئے کہیں بے عقلا بازی جت جانا کہیں عقل والا بازی ہار دائی وارث نہ کر والت یار سدا رب بے وارث کر سب کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو جناب اعلیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں وزیر سے میری سلام دعا ہے، فلاں مشیر سے میری سلام دعا ہے، فلاں سیاسی پارٹی سے میری سلام دعا ہے، فلاں روپیے والے سے میری سلام دعا ہے، معذرت سے لبیک والوں میں کھل کے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ دعا کریں جن کے لیے آپ کام کرتے ہو، اللہ کرے قبر و حشر میں آپ ان کے ساتھ ہو، اور جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں اللہ کرے دنیا قبر و حشر میں ہم ان کے ساتھ ہو۔ ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی اور جرم نہیں ہے، اتنی اگر شہداء کسی اور جماعت کے ہوتے اب تک وہ گورنمنٹ جناب اعلیٰ ان کے ہاتھ میں آ چکی ہوتی ہے۔ ہم سے صرف نظر اس لیے کیا جاتا ہے میڈیا پہ بھی اور جناب اعلیٰ اسمبلیوں میں بھی، کورٹ کچہریوں میں بھی، تھانے میں بھی، پنچایتوں میں بھی صرف نظر اس لیے کیا جاتا ہے حالانکہ 10 سال کا بچہ بھی ہماری جماعت میں سے حضور کے نام کے نعرے لگاتے قربان ہوا، 80 سال کا بابا بھی اسی جماعت سے قربان ہوا، جناب اعلیٰ 15 سال کے جوان بھی اسی سے قربان ہوئے، 20-25 سال کی جناب اعلیٰ جوان بھی اسی جماعت سے جانے دے گئے، لیکن ہم سے صرف نظر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم جناب اعلیٰ یہ نعرہ قوم کو یاد کروا رہے ہیں، چاہے کل ہو، ساتہ ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، سالانہ ہو اور 100 ملاز ہو، ہمارا جرم صرف اتنا ہے ہم اس قوم کو کہتے ہیں بس کرو، پوری صدی گزر گئی ہے اس قوم کو لوٹتے ہوئے، اس قوم کو تباہ ہوتے ہوئے، اغیار کو عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں دیتے ہوئے، عربی شہزادوں کے لیے قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لٹوا کے چند جناب اعلیٰ ریالوں اور ڈالروں کی خاطر اپنی غیرت کا سودا کرتے ہوئے آپ تو ان ظالم حکمرانوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، اب تو خدا کا واسطہ ہے حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے تو لبیک کا ساتھ دو۔ اللہ کی قسم ہے دین آج بھی اپنی پاور سے کھڑا ہے، آپ کے کرنے سے یا میرے کرنے سے اس کی شان اونچی نہیں ہو جائے گی، یہ خود اونچا ہے، ہمارے اس کا ساتھ دینے سے فائدہ یہ ہوگا جس طرح یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے عورت سوکھ کی ہڈی نے آگے آ گئی، آگے کہتی ہے یہ لیجیے یوسف کے خریداروں میں بھی ہوا، تو کہنے لگے کہ یہ قیمت ہے یوسف کی، اس نے کہا میں جانتی ہوں وہ انمول ہے، لیکن میں چاہتی ہوں بروز حشر اس کے طرفداروں اور خریداروں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا۔ اسلام انمول ہے، اسلام سربلند ہے، آپ کوشش کرو گے وہ پرچی دے کے کرو، وہ بند کر کے کرو، وہ دعوت دے کے کرو، وہ رشتے داروں کو پیغام دے کے کرو، اسلام آنا اپنی پاور سے ہے، لیکن کم از کم دعوت دینے والوں میں آپ کا ہمارا نام تو آ جائے گا، کم از کم ہماری نسلیں کہیں گی ہمارے بڑے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے جو آسیہ ملونہ کی خاطر اپنی قوم کے لوگوں کا خون بہانے والے تھے، کم از کم آپ کی اور میری اولاد یہ نہیں کہے گی کہ جناب اعلیٰ ہم جناب مجبور تھے، بلکہ ہماری اولاد فخر سے کہے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ
جو رسول اللہ کی ناموس کی خاطر جان دینے والے تھے، جو ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے مرد کلندر کی آواز میں نکلنے والے تھے، ہماری اولاد کہے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے جب پاکستان میں مسجدیں گرانے کے آڈر آ رہے تھے، تو اس وقت لبیک میدان میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی، اور ہم اس جماعت کے کارکن تھے جس نے کہا تھا یاد رکھنا اس پاکستان میں جو کلمے کے نام پہ بنایا یہاں پہ مسجدیں گرانے کی اجازت نہیں دیں گے، مسجدیں گرانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ یاد رکھنا اسی وطن میں جہاں سینما کھڑے ہیں، جہاں جوا خان ہے، شراب خان ہے، بدماشیوں کے اڈے کھڑے ہیں، اس کی طرف کسی کی نظر نہیں پڑی ہے، نظر پڑتی ہے یا مدرسے میں پڑتی ہے یا مزار پہ پڑتی ہے یا جناب مسجد کے اوپر پڑتی ہے، یہ ظلم بند ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی عوام اب بیدار ہو چکی ہے، اور پورے 75 سال بعد جناب اعلیٰ دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ پاکستان میں جناب اعلیٰ 2022 کے سال کا آغاز ہوتا ہے، رات کے 12 بجے آٹے میں نمک کے برابر وہ تھے جو جناب اعلیٰ اپنے اندر کی خباثت کا اظہار کر رہے تھے، کوئی شراب لے کے جا رہا، کوئی بدماشیاں کر رہا، کوئی جناب باجے بجا رہا، اور پاکستان کی اکثریت ان نوجوانوں کی تھی تو جناب دونوں ہاتھ اٹھا کے رات کے 12 بجے سال کے آغاز کی ابتدا کرتے ہوئے سال کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، نعرہ بڑا اچھا ہے لیکن آپ نے اس کو سیاسی نعرہ بنا دیا، اس لیے ہم یہ نعرہ نہیں لگاتے، ورنہ تو ہم بھی مسلمان ہیں، اس سے کیا ہماری اتنی سی بات ہے کہ محمد علی جناح کے دور کے اندر جس وقت نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، تو کیا کسی نے کلمہ بھی چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ سیاسی کلمہ ہو گیا، ہم نے کوئی نیا کلمہ ڈھونڈنا ہے، لہٰذا اس سے جناب ہم خبردار ہو گئے، یہ کیا بات ہو، پورا پاکستان بنا کھڑا ہے تو اسی کلمے کے نام پہ بنا ہے، کسی نے محمد علی جناح کو مجرم نہیں کہا کہ تم نے اسلام کو سیاست کے لیے استعمال کیا، ہمارے خان صاحب آج تک ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا آپ نے جرم کیا، جرم ہمارا ہو گیا ہے جنہوں نے چلو لاشیں بھی اٹھائے ہیں، پھر بھی نعرہ لگایا ہے تاجدار ختم نبوت، ہمارا جرم ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کہا ہے کہ اب لبرلزم نہیں آ رہا، اب جناب کمیونسٹ نہیں آ رہے، اب سوشلسٹ نہیں آ رہے، اب آ رہا ہے تو آیا یہ جرم ہے ہمارا، اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم کریں گے اور بار بار کریں گے، وقت آیا تو سرےدار بھی کریں گے انشاءاللہ، اور یہی انقلاب ہے، حقیقی انقلاب یہ ہے کہ چہلم کے اوپر بھی آپ نے بات سننی ہے تو رسول اللہ کے نظام کی سننی، آپ نے شادی پہ بھی بات سننی ہے تو رسول اللہ کے نظام کی سننی، آپ نے عرس پہ بھی بات سننی ہے تو بات رسول اللہ کے نظام کی سننی، میں نے کئی بار تقریروں میں کہہ چکا ہوں، یہ بابا جی کا احسان ہے پاکستان پہ کہ اسی پاکستان میں زیادہ دور نہ جائیے، 10 سال پہلے چلے جائیے تو اسی پاکستان میں ایک مسجد میں تقریر ہوتی تھی 1.5 گھنٹہ، مولوی صاحب کہتے تھے کل جائز ہے، دوسری مسجد میں ایک مولوی صاحب آ کے 1.5 گھنٹہ کہتے تھے جائز کوئی نہیں، ایک مسجد میں تقریر ہوتی تھی مولوی صاحب کہتے تھے 11ویں جائز ہے، ایک مسجد میں جناب دوسرے مولانا آ کے کہتے تھے 11ویں جائز نہیں ہے، اور ان معاملات میں الجھے ہوئے تھے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس مرد کلندر کو بھیجا جس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے پورے پاکستان کو رسول اللہ کی ناموس اور ختم نبوت پہ یوں اکٹھا کیا کہ چھوڑو کن جھگڑوں میں پڑے ہو، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پیڑے پا ملا، نہ علم میں پھنسا ملا، بس یار دی گل سنا ملا، اور آج اسی کی برکت ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں لبیک کے نعرے نظر آتے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہر طرف بابا جی کا پڑھایا ہوا وہ سبق جو مولانا کافی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، اور بابا جی نے لوگوں کو سمجھا کے رکھ دیا کہ رہے گا بس رسول اللہ کا دین حسن، نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر
تک نام ہو نشان پنجدن رہ جائے گا تاجدار خرام لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار خرام نبوت آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں نے باتیں کرنی ہے. ہمیں مولویوں پیچھے لگتے ہو اور مولویوں کے پیچھے چلے ہم ہماری بےعزتی ہے ہماری انسلٹ ہے. یہاں زرداری صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے کسی کو شرمندگی محسوس نہیں ہوئی. یہاں کسی کو میاں صاحب کے پیچھے چلتے شرمندگی نہیں ہوئی. یہاں کسی کو خان صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوئی. جن کے دور میں 75 سال سے کشمیری لٹ رہے ہیں, ان کے سامنے فلسطین اجڑ رہا ہے, ان کے سامنے ملت اسلامیہ کے بخیے ادھر گئے ہیں, جن کے سامنے پاکستان 2 لخت ہو گیا ہے, جن کے سامنے جناب اعلیٰ جن کو ردی سمجھ کے انہوں نے ٹھکرایا تھا, آج ان کی کرنسی ہم سے زیادہ اونچی ہو چکی ہے. پورے بر اعظم ایشیا کے اندر سب سے جناب اعلیٰ بدترین پاسپورٹ ہمارا جناب آ کے کھڑا ہو گیا ہے. ہم سے جہاں 42 سال سے جنگ جاری ہے, افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے تقریباً سمجھ لیں اتنی زیادہ ہے کہ ان کا 1000 روپیہ ہو تو ہمارا 1750 روپیہ ہوتا ہے. تو اس سارے کچھ کے باوجود کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ حضور کا دین لایا جائے؟ کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ پاکستان کی معیشت کو حضور کے دین کے تابع کیا جائے, پاکستان کے نظام عدل کو رسول اللہ کے دین کے تابع کیا جائے, پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کو رسول اللہ کے دین کے تابع کیا جائے, پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو رسول اللہ کے دین کے تابع کیا جائے, اور پاکستان کے جناب اعلیٰ تمام معاملات کو رسول اللہ کے دین کے تابع کیا جائے؟ وہ وقت آ چکا ہے جی انشاءاللہ. ہم نے بابا جی نے کہا تھا ہم اس لیے سیاست میں آئے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہو, کم از کم قبر و حشر میں رسول اللہ کو آپ یہ کہہ سکیں حضور. مولویوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ حضور کے دین کو تخت پھیلانے کے لیے آپ کے ووٹ کی پرچی چاہیے, تو انہوں نے مانگی پرچی تھی. حضور ہم سے جان بھی مانگتے تو ہم تو وہ بھی آپ کے نام پر. بابا جی کہتے کہ ہم تو آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آپ سرکار کے آگے شرمندہ نہ ہو. اب یہ آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت کے بتائے ہوئے اس طریقے پہ کہاں تک چلتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آخر دم تک حضور کی عزت کا پہرے دار رکھے. آمین. آخر دعوانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا سبحان اللہ. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وخاتم النبيين. سبیل محترم, میرا تقریر کرنے کا بالکل موضوع نہیں تھا. صاحب ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کا محرہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. فرماتے ہیں کہ زمین و زمان ہمارے لیے, مکین و مکان چنین و چنا, دہن میں زباں بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم یہاں آئے ہی حضور کے لیے ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر دیکھتے کیوں ہیں؟ جب ہم اللہ رب العزت نے ہمیں بنائے اسی مقصد کے لیے کہ اپنے محبوب کی عزت اور تکریم کے لیے, تو پھر ہم ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟
اور پھر قبر میں بھی جب رسول اللہ نے آنا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ابھی کئی لوگ جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے. بابا جی فرماندے سن ایک ٹائم آنا اگلے دن وصال کے حوالے کر دیں. آج موقع ہے حضور کے نام کے ہاتھ کو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. آج پورے ہاتھ چکو حضور واسطے. ایک وقت آنا پھر تو وصال کے حوالے کر دیتا ہے. پھر اگلے جناب گھر بھی نہیں رکھنا بھائی بابا جی بچے نہیں کرو بھائی دفناؤ بھائی. پھر اگلے قبر رکھ کے آ جانا. پھر آنا اٹھی رسول اللہ نے. ماں پیو نے بھی چھڑ کے آ جانا ہے. یار نے بھی چھڑ کے آ جانا ہے. بہن براوا نے بھی چھڑ کے آ جانا ہے. جتنا مرضی جنہیں پیار نہیں ہوئے کوئی نہیں کہنا یار میں بھی لمبے پڑنا نہیں نہیں. سارے منہ سے مٹی پا کے آنے نے. پھر آنا اٹھے رسول اللہ نے. پھر رسول اللہ نے بولیا یار تو میرا نام لینا واسطے ہاتھی نے کوئی دسی میرا یہ میرا چاچا ہے میرا ماما آپ کہہ کہ میں سیاسی نعرہ لگا رہا ہوں. اتنے حضور کے سامنے کی جواب ہوئے گا. میں ہوں ویک رہا ہجے بھی کنے نہیں پورے پورے آ چکے. اللہ تعالیٰ سے دعا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صرف اور صرف تحریک لبیک یا رسول اللہ دے آن دا مقصد اور بنان دا مقصد یہ کہ حضور دی عزت پوری دنیا دے وچ ہوگی. جب رسول اللہ کی عزت ہو جائے گی پھر کائنات میں ہر شخص کی عزت ہوگی. پھر جو رسول اللہ نے قبر میں پوچھ لیا فرشتوں نے پوچھا ہاں جی معذور تو تقول فی ھذا الرجل دسو بھائی انہاں دے بارے کی کہنا رہا دنیا وچ کی کردا رہا. تو کہے گی میں تے کہنا سی سیاسی نہ رہے. حضور کے سامنے کی جواب ہوئے گا. تو رسول اللہ حضور نے کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ خوفناک منظر میں قبر ہے. حضور نے فرمایا جو اتنے پھنسے رہے ہو پھر آخر حشر تک بھی پھنسے رہنا. اس واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مقصد یہی ہے کہ آ جاؤ حضور کے دین نال کھڑے ہو جاؤ تاکہ قبر و حشر کی شرمندگی نال بچو. قبر جو حضور فرما دیں کہ بھائی نے میرے دین سے بڑا کام کیا ہے بڑا کام کیا ہے. حضور نوازا نہ کے پھر بابا جی فرمانے سن کہ ہم سوئے حشر چلیں گے اور قافلہ ہوگا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون ہوتا ہے لپٹ کر در دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کی تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں بھی ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں دین کا کام کریں تاکہ قبر و حشر کی شرمندگی سے بچیں. وآخر دعوانا الحمد للہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد امام تمام محفل پاک کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. شافعی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانہ عقیدۃ پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. حضور کے والدین تہیمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. روشنی پڑا گیا سورۃ الفاتحہ شریف اخلاص شریف تمام جو پڑھے ہوئے کلمات کا ثواب بالخصوص جن کا آنچل نہ دیکھا ماں ہمیں اس رگاہ نزاکت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث قیمت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آپ کی بارگاہ عالیہ میں عاجزانہ طور پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. بالخصوص گورنر مدینہ حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. حسنین کریمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. خلفائے راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تابعین مجتہدین تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. فقہ حنفی کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن زیاد تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور محبوب سبحانی شہباز
حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص امیر مجاہدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام ہستیوں کا سفید چودھری رفیق صاحب کی والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہی ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا ان کی قبر کو تا حد نگاہ پسند یا الہی ان ہستیوں کا ان کا تذکرہ جن کا دعات میں تذکرہ کیا گیا یا الہی ان کے تو خیل ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا ان کی قبر کو تا حد نگاہ پسند فرما ان کو قبر میں رسول اللہ کی پہچان نصیب فرما رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما کل لواء الحمد جزا عطا فرما مجھے رہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما اسی صبر پر انہیں عظیم عطا فرما یا الہی جنہوں نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پر ظلم کیا ہمارے کارکنان کو زخمی کیا شہید کیا گھروں میں جا کے توڑ پھوڑ کی جیلوں میں مارا تھانوں میں جس طرح کا بھی ظلم کیا یا الہی ان کو ذلت کا نشانہ بنا ان کے حمایتوں کو بھی ذلت کا نشانہ بنا ان کی نسلوں کو بدبودار فرما دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا فرما یا الہی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین و کارکنان ووٹر سپورٹر تمام کی جان مال کی اولاد کی گھر بار کی سب کی حفاظت فرما سب کو خزانہ غیب سے حلال کر رزق فرما ہمیں امین مجاہدین کی خواہش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین تقبل لانے کے لیے ہمت طاقت رکھنے یا الہی جو لوگ بھی یہاں حاضر ہوئے ہم سب کو پیارین کی نعمتوں سے محروم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک